اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک ربنا زدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So we were doing 18 to 23 more ayats. اور مین گروپ اس کا 12 سے 22 تک کی آیتیں ہیں، جس میں سے ہم چھوٹے چھوٹے گروپ بنا ایک انسانی تخلیق دنیا میں آنے سے پہلے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ، وہ پورا میچ کرتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے، لیکن وہاں پر صرف بطن مدر کا ہی ذکر نہیں، بلکہ بعد کے سٹیجز آف ڈیولپمنٹ، شیر خارگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، ازل العمر تک، وہ بھی اس میں تھے، اس میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ 18 سے 20 تک سورہ حج کے 5ویں آیت کا وہ کون سا پارٹ ہے جو اس کا کنسائز حالت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہی بات کو یہاں پر کھول کے 3 آیتوں میں پیش کیا گیا ہے۔ Do you have the Quran open with you? If not, just open it and take out ayat number 5 and find out which part of that ayah is the brief explanation of these 3 ayahs, 18, 19 and 20. Quick. کون سی سورہ کی؟ جی سر سورہ میں بتاؤں سر؟ سورہ حج۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ اور بھی ہے آگے شاید سر یہاں پہ ختم ہو جاتی وہ ہے، اس سے پہلے ہے وَتَرَى آپ الْأَرْضَ ہَامِدَةً فَإِذَا۔ ہاں جی سر یہاں سے، جی سر۔ یہاں سے ترا الارض، یہاں پر زمین کی مثال دی گئی تھی کہ کس طرح وہ پانی کے ملنے سے پھول کے، اور پھر وہ جو ہے اس میں مختلف قسم کے اناج وغیرہ اس میں سے نکل آتے ہیں۔ یہ 3 آیت وہ کنسائز حالت میں تھی، یہ 3 آیتیں اسی کو ایکسپلین کر کے، اس کو اوپن کر کے اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی قدرت کی نشانیاں ہیں اور سین ہیں جس کو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ہم کر لیے تھے، بٹ دیر ول بی اے کوئک ریویژن ود ان اے منٹ اور 2۔ یہ کون کرا تھا اس کو بعد کوئی دوسرا؟ تو تم تو کر دیے ایک بار، دوسرا کوئی اس کو ریوائز کرے گا، فردوس حسینی۔
کوئک سر جی وعلیکم وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ماں آپ وہاں ایک چھوٹا سا میم بھی ہے، دیکھو اوپر ایک میم لکھا ہوا ہے، جی آگ وَأَنزَلْنَا ماں مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ گڈ گڈ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے نازل کیا من السمائی آسمان سے ماء پانی جس کا مطلب ہے بارش بقدر ایک میجر میں ایک مقدار میں تو اس کا گرامر کروں سر کر سکتے ہیں تو کر دیجئے. وہ حرف عطف بولے تھے کیونکہ پچھلی آیت سے وہ کنیکٹ ہو رہا ہے، بات کم ہو رہی. انزلنا یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے، اس میں فعل ہے نزلہ، فاعل ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف ریفر کر رہا ہے. من السمائی جار مجرور متعلق انزلنا، ما یہ مفعول بھی ہے، بقدر جار مجرور متعلق انزلنا. بس یہاں تک ایک ہو گیا. ویری گڈ. کم دین فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. جی یہ قدرت کی ایک نشانی ہے کہ اوپر سے بادلوں سے اس کے لیے سما کا لفظ استعمال ہوا. قرآن میں بہت جگہ اس کے معنی بلندی کے ہیں. پانی آسمان سے نہیں برستا بلکہ بادلوں سے برستا ہے، تو بلندی معنی بادلوں سے مراد ہے. چلیے قدرت کی نشانی ہے. پھر اس کے دوسرے نشانی فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. فا کنیکشن ہے، اسکنا یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. فعل کنیکشن کس قسم کا ہے؟ عطف ہے، جو عطف ہے. عطف ہے. اور کس قسم کا؟ فا میں واو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فا میں کیا ہے؟ ریزن سبب، پانی کے اتارنے کی وجہ سے اتارنے کے بعد فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ہے نا. اور اس کو اسکنا اس کو ٹھہرنے کی جگہ جیسے اس کو ٹھہراتے ہیں. اسکناہ اس کو ٹھہراتے ہیں، ہم اس کو ٹھہراتے ہیں. ہو کی ضمیر پانی کی طرف ہے. فی الارضی جار مجرور متعلق اسکناہ. اسکنا کی انالیسس کیجئے. فعل اس میں فعل ہے سکنا، اضافت الف کی ہونے سے اسکنا مزید فی ہی ہو کے ہے نا. سکنا مانے وہ ٹھہرا، اسکنا وہ ٹھہرایا. چلیے اسکنا ہو کیا ہے پھر؟ اسکنا ویری گڈ. کمان کیا ہے مطلب میننگ میں؟ نہیں اس کا مقام کیا ہے؟ ہو ایک ضمیر ہے، کس کے لیے استعمال ہوئی؟ اس کا مقام کیا ہے؟ جی ہو کی ضمیر پانی کی طرف ہے. ویری گڈ. اور اس کا مقام کیا ہے اس میں؟ نہیں سمجھ. انہیں سبجیکٹ ہے، آبجیکٹ ہے، کیا ہے وہ؟ ضمیر کیسے استعمال ہوئی یہاں پر؟ نہ آپ نے کہا سبجیکٹ ہے، اسکنا فاعل ہے، تو ہو کیا ہے؟ مفعول بھی ہے. پھر کنفیوز کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا سمپل سوال، اس کا جواب بھی ویسے ہی سمپل ہے. اس میں فعل فاعل مفعول سب ہے، ہو کی ضمیر ماں کی طرف جائے. چلیے
آگے وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ پورا پڑھیں گے یہاں تک کمپلیٹ ہے، بی پہ رکنا نہیں۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ویری گڈ۔ واو حرف عطف ہے، انا کا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کا انا کا جملہ ہے اسم آج تم کچھ موڈ میں نہیں دکھ رہے ہیں۔ اس کا اسم کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں بولنے کی بات ہے۔ انا کا جملہ ہے، اس کا ایک اسم ہوتا ہے، اسم اسی میں ہے۔ یہ دیکھو جی ان پلس نہ مل کے انا بن گیا، تو اس کا اسم کیا ہے؟ انا کا نا ہے، نا ہے، ختم ہو گیا۔ پھر وہی اللہ، وہ نا کون ہے؟ ریفرنگ ٹو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اس کی خبر کیا ہے؟ علی ذہاب بہ لقادرون، یہ پوری اس کی خبر ہے۔ کس بات پہ؟ لقادرون، ہم اس پہ قدرت ذہابم بھی، اس کو اس کے خوش ڈسپیئر ہو جانے کے لیے لے جانا۔ تو یہ پانی تو انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش سے برسانے کے بعد اس کو زمین میں رکنے کا، ٹھہرنے کا، اسٹور کر ہو جانے کا بھی انتظام فرمایا ہے، کہ وہ کنووں کی شکل میں، تالابوں کی شکل میں، یا پھر جو ہے نہروں کی، دریاؤں کی شکل میں باقی رہتا ہے، اور کچھ زمین کے اندر بھی جذب ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی جو بڑے تناور درخت ہیں، ان کو پانی اگر نہ بھی دیا جائے تو ان کی جڑیں گہرائی میں جا کے زمین سے پانی حاصل کر لیتی۔ ٹھیک ہے، اس کلیئر نا انشاءاللہ۔ جی چلیے، now we will move to the next verse, that is 19۔ یہ تینوں آیتیں ایک ہی بات، یہ بھی کر لیے تھے شاید ہم، سوری، یہ بھی کر لیے تھے سر ساجدہ نے کی تھی۔ تو اس کو کیا ریوائز کرنا ہے؟ اس کو 20 نہیں کرے تھے، میں سمجھا تھا دیٹ واز the last verse we did۔ یہ کافی دفعہ یہ چیز ریپیٹ ہو چکی ہے، کئی جگہ ہو چکی ہے۔ ایک خالی ترجمہ حسینی عائشہ کر سکتے ہو جلدی سے؟ یہ نہیں تھے تم کلاس میں، لیکن پھر بھی کر سکتے ہو۔ جی سر، کوشش کروں گی۔ چلو کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، حرف عطف ہے، پیچھے کی آیت سے جوڑ رہا ہے، اس کے معنی ہیں پھر، وہی سببیہ ہے۔ جی سببیہ معنی میں پھر انشأنا۔ اس پہ کافی لوگوں میں ڈاؤٹ تھا، ہم کئی بار اس کو واضح کر چکے ہیں۔ روٹ ورڈ شاہ ہے نا، اس میں الف نون کا اضافہ انشا، یہ پچھلی کلاس میں بہت تفصیل سے سمجھا دیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس کے معنی، شاہ کے معنی چاہنے کے ہیں، یہ برنگ فورتھ، نکالنا، وجود میں لانا۔ اس کی وجہ سے بھی کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بیکاز جی پھر پانی کے تحت ماءن کی طرف، اور اسی سے ہم کیا نکالتے ہیں؟ جنات من نخیل، جنات جو ہے وہ باغ سر یہ مجرور ہوا ہے جنات، یہ ایسے رہتا ہے، یہ مبنی ہے، اس کا پلورل ہمیشہ جناتن ہی رہے گا، جناتن نہیں رہے گا۔ من نخیلیوں عنابم، من نخیلیوں، چلو کمنٹ من نخیلیوں، جار مجرور متعلق انشأنا، من نخیلیوں
حرف عطف ہے، اعنابیوں معطوف ہو رہا ہے نخیل پر، تو کم کھجور اور یہ انگور ایک کے نشان کہ پانی کی وجہ سے اور بہت چیزیں نکلتی ہیں، نہ سبزی بہت سی چیزیں زمین سے نکلتی ہیں، لیکن یہاں پر چونکہ وہ عرب میں یہ بہت زیادہ مشہور میوے تھے اور یہ زیادہ پیدا ہوتے تھے، تو انہی کی مثال دی گئی کہ جو تمہارے مرغوب میوے ہیں، پسندیدہ میوے ہیں، ان کا ہی ذکر کیا گیا۔ خالی یہ دو ہی چیزیں نہیں نکلتی، بلکہ اور بھی چیزیں نکلتی ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک دو کا ذکر ہے کہ یہ ہم اسی پانی کی وجہ سے نکالتے ہیں، پانی کے زمین سے ملنے کی وجہ سے۔ اور پھر لکم فیہا لکم فیہا فواکہ کثیرتن، تمہارے لیے، تم سب کے لیے، فیہا اس میں، جار مجرور متعلق ہے، تو فیہا فواکہ، یہ فاکہہ کا پلورل ہے فواکہ، اس کے معنی یعنی کیا کہ میوے میوے، پھل، اور کثیرتن، کثیرتن کا کیا مقام ہے؟ یہ حال ہے سر، نہیں حال کبھی بھی تو یہ مرفوع ہے، صفت ہے اس کی، صفت ہے، صفت ہے۔ وہ چلیے وہ منہا ومن، اور اس میں سے اور ہم جو چیز تم کھاؤ گے، تم سب کھاؤ تاکلون گے، تم کھاتے ہو، تم مضارع ہے۔ جی چلیے یہ بھی پھر قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو زمین میں پیدا کرتے ہیں ان کے وہ رزاق بھی ہیں، ان کے رزق کا بھی انتظام کر دیا، وہ زمین میں محفوظ ہے صرف اس کے لیے۔ قد افلح المومنین جیسے پہلے آیت آئی تھی، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ تمام رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں زمین میں محفوظ کر دیا ہے اور وہ بغیر محنت کے حاصل نہیں ہوتا، تو یہ بھی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ چلیے ہو گیا تھا۔ سر ایک چیز سر، یہ جو لکم فیہا فواکہ کثیرتن جو ہے، اس کی گرامیٹیکل انالیسس فواکہ کثیرتن کو مبتدا کر کے خبر کرنا ہے یا کیسے لکم کو جا کے پیچھے کو ملانا ہے؟ خالی فوا کی حکم مبتدا کریں گے اور اسی کے لیے لہم فیہا جو ہے یہ پھر اس کی خبر ہے، کثیرتن جو ہے یہ اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یہاں سے لکم سے مبتدا نہیں ہوتا، نہیں لکم فواکہ سے، ٹھیک یہ خبر ہے، خبر مقدم ہے، ٹھیک، خبر مقدم ہے، مبتدا بیچ میں آیا، پھر اس کے کثیرت کی صفت ہے۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ چلیے نا موو ٹو 20، یہ نہیں ہوئی تھی البتہ۔ چلیے اس میں سے کون؟ راشدہ خور ابھی آج بھی میوٹ ہیں یا باقی؟ سر نہیں سر، انشاءاللہ پڑھوں گا۔ چلیے کون اعوذ جلد باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِینَاءَ تُنبِتُ بِالدُّهْنِ نہیں، اتنا پرانی، یہاں تک کریے پہلے۔ من طُورِ سِینَاءَ تک کروں؟ ہاں ٹھیک ہے سر، یہ فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، فعلیہ خبریہ، اور شجراتن جو ہے مفعول مقدم ہے، تخرجو میں خرجہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو ہے وہ نکلتا ہے، تو یہ تا جو ہے یہ مونس کے لیے آیا ہے، اور من توری بہت اچھے ویری گڈ۔ یہ مؤنث کے لیے ہے، مؤنث کیا ہے وہ؟ شجرات، شجرت ہے، ویری گڈ۔ بہت اچھا، یہ من ٹیک آپ نے پہچانا، دیٹ از اپریشیبل۔ من توری جو ہے جار مجرور ہے، متعلق خرجہ، من توری سینا، سر یہ اکٹھا لیں گے، من توری سینا؟ ہاں نہیں بالکل لیں گے اکٹھا، صحیح، من توری سینا، نام ہے دونوں ایک ہی ہیں، تور اور سینا، جی ایک خاص پہاڑ کا نام ہے
اس کی وادی بڑی مبارک ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں نبوت عطا کی گئی تھی. وہ سارا قصہ ہم بہت پڑھ چکے ہیں اس میں پچھلی صورتوں میں. یہ ایک وادی ہے جس کا والتینی والزیتونی وطور سینائی میں بھی اس کا ذکر ہے. ایک خاص پہاڑ کا ذکر ہے اور جس کے کئی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ تین اس کا سوری کیا کہتے ہیں اولیو زیتون کی جو ہے جھاڑ وہاں پر بہت ہوتے ہیں پہاڑوں پہ. تو اسی لیے خاص طور سے اور بھی جگہ ہوتے ہیں لیکن خاص طور سے طور سینا پہ زیتون کے درخت بہت ہوتے ہیں. تو اب اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ اس سلسلے کی آخری نشانی جو سورہ حج کی 5ویں آیت میں آئی تھی مترا حامیدتوں ہے نا فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ وہ زمین جب پھول جاتی ہے. تو یہ 3 آیتوں میں اس کی وضاحت ہے. اور یہ طور سینا میں ایک جھاڑ ہے جس کو ہم جو اگتا ہے تخرج جو اگتا ہے من طور سینا. کہاں پر؟ طور سینا. اس جھاڑ کی اب کچھ خصوصیات ہیں جو بعد کے ٹکڑے میں بیان ہو رہی ہیں. ویسے آپ نے جو اس میں کوئی کنفیوژن آپ کو نہیں تھا تخرجوں میں تو پھر یہ بالکل آپ نے بہت اچھا کام کیا. ویسے آگے بھی بتائیے. تنبتو بالدہن وصفن للآکلین. تنبتو جو ہے نبتا سے اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ تا بھی یہ جو ہے مونس کے لیے آیا ہے وہ نکالتا ہے. ویری گڈ. کیا نکالتا ہے؟ بالدہنی تیل یا چکنائی سر ساتھ. کون نکالتا ہے؟ تم بھی تو کا فائل کون ہے؟ سر وہ شجرہ پہ جائے گا. ویری گڈ. اس شجرہ سے زیادہ اس شجر سے جو پھل نکلتے ہیں جو چیز اس سے حاصل ہوتی ہے اس درخت سے تیل نہیں نکلتا بلکہ زیتون کا تیل ہوتا ہے. تو سر ہم محذوب کہیں گے ادھر کے زیتون محذوب. ہاں بالکل محذوب ہے. اور وہ یہاں پر شجرہ کا ذکر ہے تو شجرہ اس کا فاعل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ درخت سے تیل نہیں نکلتا بلکہ شجر سے مراد اب آم کا درخت بولے تو اس کے معنی اس میں آم ہی لگیں گے اور کچھ نہیں لگیں گے. ویسے جس شجر کا ذکر ہو رہا ہے اس کے پھلوں سے اس میں جو زیتون لگتے ہیں اس کی اہمیت بتا رہے ہیں وہ کس کام میں. تو زیتون آپ پڑھ چکے ہیں بلکہ استعمال بھی کرے ہوں گے. کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پھر بے شمار فوائد ہے اس کے بے شمار فوائد زیتون. اور اس کا تیل ہے ویسے بھی زیتون کھائے جاتے ہیں ہے نا. تو اب یہاں پر اس کے 2 فوائد یہ ہمارے فوڈ ہیبٹس میں نہیں ہے. جیوگرافیکل جو کنڈیشنز ہیں اس میں ہمارے پاس زیتون ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا استعمال تھوڑا بہت ہے. لیکن وہاں پر عرب میں یہ سالن کے طور پر استعمال ہوتا تھا. اس میں روٹی ڈبا کے اس سے روٹی کھاتے تھے. تو اس سے تم بتو بدہنی اور وہ برنگ فورتھ وہی برنگ فورتھ اس کے معنی ہے باہر نکالنا. اس میں سے اس کا پھل دیتا ہے. کس چیز کو دیتا ہے؟ تیل اور چکنائی سر مطلب تیل اور سالن واؤ یا عطف ہو رہا ہے. اور یہ سبغن سر سالن ہے سر یہ سالن ہے. اور یہ خاص طور سے عرب میں ہر سالن کو سبغن نہیں کہتے تھے بلکہ ایسا سالن جس میں روٹی ڈبا کے کھائی جائے روٹی ڈبو کر کھائی جائے یعنی روٹی کو تر کر کے جیسے شوربہ ہوتا ہے کسی چیز کا اس میں روٹی ڈبا کے کھاتے ہیں. تو کوئی ایسی چیز جس میں روٹی کو ایک روٹی سے سالن لگا کے روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں سالن کو
اور یہاں پر جو سبغن عام طور پہ اس میں روٹی کو ڈبا کے اچھا تر کر کے کھاتے تھے، تو اب یہ اس کی خصوصیت ہے۔ یہاں پر وہ چھوٹی سی جو ایک آیت حج میں تھی، اس کے 3 آیتوں میں یہ نشانی یہاں پر ختم ہو گئی کہ زمین سے کیسے پانی برساتے ہیں، پھر زمین اس سے زرخیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس سے مختلف قسم کے یہاں پر پھل کا ذکر ہے، لیکن ہر قسم کا اناج، سبزی، ساری چیزیں، جانوروں کے لیے گھاس، یہ سب چیزیں اسی سے نکلتے ہیں۔ جی العاقلین جار مجرور متعلق کے تم بتو کھانے والوں کے لیے کھانے والوں کے لیے وہ تیل، وہ چکنائی ہے، تیل بھی ہے نائی اور سالن سالن بھی۔ ویری سمپل، اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، ہے نا؟ جی سر، کوئی ڈاؤٹ کسی کو ہے اس میں؟ کچھ پوچھنا ہے؟ بہت سمپل آیت ہے۔ تو یہ پورے 18، 19، 20 3 آیتوں کو ہم کون سی نشانی قرار دیے تھے؟ نشانی نمبر سر کمان مطلب یہ غذا کی مثال دی جا رہی ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ پانی، بارش، زمین، اس کی پیداوار، یہ سب چیزیں کون سی نشانی تھی؟ یہ نشانی نمبر سر یہ والی ہو گئی، یہ 3 آیتوں کی 18 سے 20 تک۔ پہلی پانی تھی، پھر یہ پہلے نے سب ملا کے ایک ہی نشانی قرار دیے تھے، پانی، زمین، زمین کی پیداوار، جو ہم روز مرہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ نشانی نمبر پوچھ رہا ہوں۔ سر یہ تیسری نشانی تھی سر، تیسری تھی، ہے نا؟ پہلی کیا تھی؟ پہلی اللہ کی مطلب تخلیق تھی، مطلب پہلی تو انسان کی تخلیق تھی۔ دوسری کیا تھی؟ دوسری جو تھی وہ آسمان کی تخلیق تھی، ہاں، جو انسین ہے، جس کو ہم نے دیکھا، اور اس کا تیسری یہ 3 آیتیں تھیں، پانی اور باغات اور یہ۔ ویری گڈ۔ چلیے، shall we move to the next ayat? جی I سر، don't think there is any question here. سر 21 توری سینا جو ہے اس کو ہم اسپیسیفکلی طور سینا کو لیں گے، یا ہم اینی پہاڑ کے علاقے، پہاڑی علاقوں میں؟ نہیں، جب نام لے کے بتا دیا گیا کہ وہ دنیا میں ہائیلی پروڈیوسنگ ماؤنٹین آف دا اولیو، سب سے زیادہ دنیا میں وہیں سے زیتون نکلتے ہیں، اور بھی جگہ نکلتے ہوں گے، لیکن اسپیسیفکلی اس پہاڑ کا ذکر کیا گیا ہے جس پہ زیتون کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے طور سینا کو طور سینا ہی لیں گے۔ جی سر، ٹھیک، جی چلیے، سر یہ نیکسٹ آیت میں کر لوں؟ میں رہ گئی ہوں، سب نے کر لی؟ اچھی بات، کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہاں سے کہ اور بے شک تمہارے لیے فی الانعام، انعام یعنی چوپایوں میں، عبرت ہے، یقین عبرت ہے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا انا کا جملہ ہو گیا، اور اس کا جو اسم ہے وہ ہے عبرت، علاج ہے اس میں کیونکہ تاکیدی ہے، تو عبرت جو ہے وہ اس کا اسم ہو گیا، اور فی لکم جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور فی الانعامی جو ہے وہ اس کا جار مجرور متعلق ہے۔ جب یہ عبرت کے معنی کیا ہے؟ عبرت یعنی کہ نصیحت۔ عبرت ایک تو ہوتی ہے کہ لائک اس کو ہم بیڈ اس میں کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ نصیحت یا یہ کہ غور کرنے کی بات، فکر کرنے کی بات، تدبر کرنے کی بات ہے، سیدھی یا سی اللہ بات، کی قدرت یہاں پر عبرت کے معنی نشانی ہے، تمہارے لیے نشانی۔ نشانی بھی ہے۔ یہ پھر یہ کہ اللہ کی توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے رزق پہنچاتے ہیں اپنی مخلوق کو، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ گرامیٹیکلی آپ نے بالکل صحیح کر دیا، انا کا جملہ ہے، لا عبرت اس کا اسم ہے، لکم فی انعامی یہ پورا جو ہے اس کی خبر، انا کی خبر ہے۔ لیکن اب اس میں عبرت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ ایک تو جانور ہیں جن سر آپ کی کے آواز کٹ رہی ہے۔
चौपाई हैं जो नहीं, सर की आवाज नहीं कट रही है, आपका कनेक्शन खराब है। अच्छा वेरी गुड। मे बी अब आ रही है सर। एक जज को बिठा के रखा हूँ मैं जो मेरी आवाज को जज करते रहता है। सर अब आ रही है जी सर, हाँ, अब साफ आ रही चलिए है। तो अब इसमें इबरत या निशानी क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हमारे लिए उन जानवरों को भी पैदा किया, लेकिन उन जानवरों की जो औलाद होती है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनका भी रिस्क अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। जब कोई जानवर, कोई चौपाया अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसके लिए इमीडिएटली जितने मैमल्स हैं उनको ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, तो उस ग़िज़ा का भी इंतज़ाम अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं। फिर उनसे जो बच जाता है वो इंसानों के काम आता है। और फिर यही नहीं बल्कि बेशुमार सूरह नहल अगर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें और मज़ीद इस आयत को खोला गया है कि जानवरों से हम खाते भी हैं, कुछ सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और किसी जानवर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इंसान के काम नहीं आता है। खाल है, ऊन है, उसकी हड्डियां हैं, उसके जिस्म के गोश्त है, अंदरूनी अज़ा हैं, सारी चीज़ें काम में आती हैं और खाई जाती हैं। तो इस तरह से एक निशानी तुम्हारे लिए चौपायों में भी है। अब सारे फवायद का जिक्र बहुत एक ही मुख्तसर कलीमे में अदा कर दिया, सारे नहीं, लेकिन सूरह नहल जब अब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे फवायद कि उससे क्या क्या फायदे हम जानवरों से उठाते हैं वहां पर भी निशानियां बयान की गई हैं। तो ये सबसे पहले तो इंट्रोडक्टरी लाइन थी ये इन्ना का जुमले से कि वो इसमें एक बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारे लिए अल्लाह ने ही पैदा की है। और इसमें फिर जानवरों की तिजारत भी करते हैं और फिर उनसे ऊन भी हासिल करते हैं, उससे कपड़े भी बनते हैं, शालें भी बनती हैं, और उनके जो स्किन है, स्किन से बेशुमार चीज़ें बनती हैं, उनके नाखून अगर किसी के हैं तो उससे भी चीज़ें बनती हैं, बस कोई चीज़ उसकी ज़ाय नहीं जाती। और फिर उनके जो ऑफ स्प्रिंग है या फिर उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी ग़िज़ा का इस्तेमाल उसमें इंतज़ाम फरमाया अल्लाह सुब्हान। लेकिन इंसानों के लिए क्या है वो आगे के पार्ट में है। नुस्खीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, ये और हम पिलाते हैं तुमको जो कुछ है उनके पेटों में, पेटों में वो पिलाते हैं यानी कि दूध। तो नुस्खीकुम यहाँ से खबरिया, इसमें सकिया इसका रूट वर्ड है और इजाफा इसलिए जब हमने मजारे में आया तो नून पे पेश आया तो ये हो गया फेल फाइल और मफूल। जो नून है वो फाइल हो रहा है, रेफर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और कुम जो है वो हर अल्लाह की तमाम मखलूक के लिए, क्योंकि उसमें हम इंसान भी आ जाते हैं और जानवर अपने बच्चों को भी पिलाते हैं, तो एवरीबडी के लिए कुम हो गया कि हम What are the components of nusqikum? जी सर। अब आपकी आवाज कट के आ रही है। ओह सॉरी। चलिए अब आ अब रही है सारी सर? अब आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। चलो जी सर। मिन और माँ का कॉन्ट्रैक्शन है मिन, हरफ जार, माँ जो है मजरूर है। नुस्खीकुम के कंपोनेंट्स पूछा सर। नून जो है वो फाइल है जो कि रेफर हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, तो ये फाइल हो गया। सकिया इसका फेल है और कुम जो है वो मफूल बिही है जो कि रेफर टू एवरीवन। यस खत्म। चलिए फेल फाइल मफूल आ गया। मिम्मा फी बुतूनिया, यहाँ पर सिर्फ बुतून बतन का जिक्र है। बतन के माने उनके पेट से जो चीज निकलती है, ठीक है, तो वो दूध है, लेकिन गोश्त का जिक्र नहीं है जी। नहीं है, बल्कि है यही बात जो है सूरह नहल में जब आएगी तो खून और गोबर के दरमियान, उनके फजले के दरमियान से एक चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला जानवरों में से निकालते हैं जिसे हम लबन या दूध कहते हैं।
تو یہ دو چیزوں کے بیچ میں سے نکلتی ہے، ان کا فضلہ اور ان کے خون کے بیچ میں سے، وہ انسانوں کے پینے کے کام آتی ہے۔ اور پھر دودھ کے جو فوائد ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک غذا دودھ بھی تھی۔ دودھ آپ، اور پھر اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ دودھ کا کوئی برتن ہو تو سنت یہی ہے کہ اس کو پینے کے بعد پھر تھوڑا پانی ڈال کے اس کو برتن کو اس پانی سے صاف کر کے اس کو بھی پی لینا چاہیے۔ آپ کے پسندیدہ غذاؤں میں سے شہد، دودھ، زیتون، یہ بہت پسندیدہ چیزیں تھیں۔ اور سرید غذا تھی جو روٹی کو، جیسے اس کو یہاں پر آج بھی استعمال کرتے ہیں، روٹی سے ایک سالن کے ایک چیز بنتی ہے جس کو سرید کہتے ہیں، تو وہ بھی کھایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر صرف دودھ کا ذکر ہے، یہ نشانی ہے کہ اس میں سے یہ کام سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں کر سکتا، کہ یہ تو بالکل کلیئر ہو گیا کہ ہم تمہارے لیے اس میں سے ان کے پیٹ سے یعنی یہ لازمی بات ہے کہ ان کے جسم سے ہی وہ دودھ نکلتا ہے، اس ان کے خون اور فضلے کے بیچ میں سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور وہ تمہارے پینے کے لیے ہم بناتے ہیں۔ اوکے، یہ آخری نشانی ہے، نہیں اس کو ہم کیا کریں گے، نشانی نمبر 4 یس، دس از نشان نمبر 4 ہو گیا ہے جانوروں کے بارے میں۔ چلیے اس کے بعد لاسٹ ٹکڑا، اچھا سر ٹھیک۔ بلکم فیہا منافع کثیرۃ، اور تمہارے لیے اس میں منافع ہے بہت زیادہ۔ تو اس کو ہم کریں گے منافع، اس کا مبتدا ہے، یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے۔ سر میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں یہ منافع جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لکم فیہا اس کی خبر ہے، اور منافع کی جو صفت ہے وہ ہے کثیرۃ۔ ویری گڈ، چلیے بالکل پہلے کرے ہوئے ہیں، تھوڑا سا جو لوگ گرامر میں پیچھے ہیں اس پہ تھوڑا غور کریں، جمعیہ نہ لیں کلاس میں، بلکہ تھوڑا سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آگے ان کو بھی پڑھنا پڑے تو وہ اس کو سیکھیں۔ اتنی بار چیزوں کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی چاہے کتنا ہی کمزور حافظہ رکھتا ہو، اس کا بھی سیکھنا بہت آسان ہے۔ اتنی بار ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے، جملے اسمیہ ہے اس کا بیچ میں آ گیا، اور پھر کبھی خبر مقدم ہوتی ہے، خبر مؤخر ہوتی ہے۔ یہ بالکل صحیح انالیسس آپ نے کی کہ کثیرتن اس کی صفت ہے، اور پھر اس کو مبتدا لیے، لکم فیہا جار مجرور ہے، لکم فیہا پوری اس کی خبر ہے، تو وہ اس کے اندر تمہارے لیے اور کئی فائدے ہیں۔ یہاں پر اس کی فہرست نہیں ہے، دوسری صورتوں میں آپ کو وہ ملے گی۔ اب یہ میں بتا دیا کہ اس کے جانور کے ہر پارٹ کا، اس کے جسم کے ہر حصے سے اس فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی اس پہ سواری بھی کرتے ہیں۔ بعض جانوروں پہ، بکری پہ سواری نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ایک اور اس کا جو خالی دودھ ہی نہیں پیتے ہیں بلکہ پھر واو کے ساتھ ایک آخری ٹکڑا ہے، پھر واو اتھورا منہا تاکلون، اور اس کو تاکلون تم سب کھاتے ہو، کہ اس کو یعنی کہ انعام کی ضمیر ہا کی، اور تاکلون میں جو ہے وہ سیکنڈ پرسن پلورل، وہ پھر جو تم تھے وہاں پر یعنی ایوری بڈی، پوری اللہ نے کی مخلوق جو بھی اللہ نے انسان پیدا کیے ہیں، اور منہا جو ہے وہ جار مجرور متعلق ہے تاکلون، جملہ اور تاکلون جملہ فعلیہ خبریہ، یس، اور یہ متعلق جو ہے مقدم ہے، عام طور پہ مؤخر ہوتا ہے لیکن یہاں پر مقدم ہے۔ تاکلون اس میں سے یو ایٹ، تم کھاتے ہو، سو ایک چوتھی نشانی کا بھی ذکر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، any question on it؟ No? No، لاسٹ آیت، اور یہاں پر رکوع بھی ہوگا، اور
کہ بہت چھوٹی آیت ہے یہ، کوئی ایسا بندہ مجھے مل جائے جو کبھی گرامر نہیں کرتا، نجیب بہت چھوٹا جملہ کیا کر سکتا کرو۔ ممتاز السلام نہیں آ رہی ہے، کیا بات ہو گئی اس ممتاز بخار میں ہے، پورا گھر پڑا ارے ہوا رے ہے۔ ارے رے رے رے، اللہ رحم کرے۔ وہی بول رہا ہوں، اتنا پابندی سے آنے والی کیوں نہیں آ رہی۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ وَعَلَيْهَا، اللہ جار مجرور، حرف جار، ہا کی ضمیر پچھلی آیت سے متعلق ہے، انعام کی طرف ہے، چوپائے کی ویری طرف۔ گڈ 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 گڈ۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، وا عطف ہے، واو عطف ہے، اور علی الفلک کشتی، فلک مانے کشتی، علی الفلک یہاں بھی جار مجرور ہے نا، علی الفلک تحملون، حملہ سے، اور کون سے کشتیوں، کس قسم کا فعل ہے؟ یہ فعل ہے، فعل مجہول ہے، تم گڈ، شاباش، مجہول ہے، اور تم جو ہے تحملون، حملہ صحیح ہے، انہیں اٹھایا جانا، یا پھر اس کو اگر اپنی زبان میں کہیں گے کہ تم سواری کیے جاتے ہو، کشتی کے اوپر بیٹھ کے سفر کرتے ہو، یا اونٹ پر، گھوڑے پر، جانوروں پہ۔ بعض جانور ہیں جن کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو کون سی نشانی قرار دیں گے؟ نشانی نمبر ابھی پچھلی کیا تھی؟ اونگرے تھے، چار تھی، 4 یا 5 بھی ہیں۔ چار تھی ہے، 5 ہے، اور آخری نشانی ہے۔ نشانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد چلیے تو پھر بالکل دوسری چیز شروع ہو جائے گی۔ بالکل کلیئر ہو گیا وہ علیہ، آپ نے بہت اچھا کیا۔ ہا کی ضمیر پچھلی ہے جو انعام کی طرف جا رہی ہے، ان جانوروں میں سے بعض پر، سواری کرتے ہو، بعض پر اور کشتیوں پر تم اٹھائے جاتے ہو، یا تم اٹھائے جاتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم اس پہ سفر کرتے ہو اور وہ تمہارا بوجھ بھی سنبھالتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے تفکر اور غور کے لیے، یہ مکی صورت ہے، ان کو ان بتوں سے بے دل کرنے کے لیے کہ یہ کام کرنے والا تو تمہارا رب۔ ایک کون ہے یہ، کس کے پاس اتنی ضرورت؟ نجیبہ کیا کر تو اب بیچ میں تمہارا یہ بینڈ باجے سے کیوں تم مائک استعمال کرتے؟ نہیں سر، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا، نہیں آ رہا کوئی بینڈ بجا۔ ہمارے پاس پورا بینڈ کی آواز، پوری موسیقی کی آواز ہے، کھٹ کھٹ۔ خیر کوئی بات، چلیے پھر یہ جو ہے تمام تفکر کے لیے ہے، اور ان کے لیے، یا پھر جو بھی اللہ پہ ایمان نہیں لاتا یا کسی اور کی پرستش کرتا ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اس کے لیے یہ نشانیوں کا ایک سلسلہ ہے، جو اس قسم کی نشانیوں کا ذکر عام طور پہ مکی صورتوں میں ملتا ہے، اس لیے کہ ان کو پہلے ایمان کے لیے کوشش کی جا رہی تھی، ان کے عقیدے کو درست کرنا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی بت یا کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ سارے کام کر۔ کوئی بھی ذی عقل اگر سوچے تو نہ کوئی بت جانوروں کو پیدا کر سکتا ہے، نہ اس میں سے دودھ نکال سکتا ہے، نہ کشتیوں کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ اس میں بیٹھ کے خود بھی یہ سامان حمل و نقل کیا جائے، ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچایا جائے۔ So these were the few examples کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ آیتوں کا سلسلہ تھا۔ یہ دوسرا گروہ تھا جو 12 سے 22 تک تھا۔ یہاں پر پہلا رکوع سورہ المومنین کا ختم ہوتا ہے۔ Is it okay؟ ایسا
Shall we move to 23? Yes, sir. چلیے اب یہاں سے قصص کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ قصص بھی عام طور پہ مکی صورتوں میں بھی، لیکن مدنی صورتوں میں بھی، جیسے بنی اسرائیل کا ذکر سورہ بقرہ میں بہت تفصیلی ہے، لیکن اس ذکر میں اور مکی صورتوں میں جو ذکر کیا جاتا ہے یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے کہ وہ قومیں جو اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے نبی یا رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی طرف سے انبیاء کو بھیج کے، رسولوں کو بھیج کے انسانوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے تمام انتظامات کیے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی بے شمار صورتوں میں قصص آئے ہیں جس میں مختلف انبیاء کا ذکر اور ان کی قوم اور ان کے قوم پہ نافرمانی کی وجہ سے کس طرح سے عذاب آیا۔ یہ گروپ چلے گا 22 سے لے کے 32 تک چلے گا، جہاں پر صرف نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے کی صورتوں میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں نوح علیہ السلام کا ذکر، اور یہاں پر بھی ہے، لیکن ہر جگہ ایک پوری نشانیاں بتانے کے بعد ان کو یہ کہہ دینے کے بعد کہ ان نشانیوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور کسی اور کی پرستش نہ کریں، کسی اور کو اللہ کے کام میں اس کے ساتھ ساتھی یا ساجی نہ مانے۔ تو اس کے بعد کچھ قصص ہیں، کچھ انبیاء کا ذکر ہے، اور مکی صورتوں میں جو آتا ہے بھی کام ہے کہ وہ بالکل مختلف ہے مدنی صورتوں سے۔ مدنی صورتوں میں وارننگ کے طور پہ ہے، یہاں پر بھی وارننگ ہے، لیکن دیز ور دا انلیٹرڈ پیپل، تو ان کو مختلف انبیاء کا ذکر اور ان کے میسیج کا ذکر، اس کے بعد بھی ان کی قوموں نے کس طرح سے ان کا انکار کیا اور نہیں مانا۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا تھا، نوح علیہ السلام ہی نہیں، جتنے انبیاء آئے، رسول آئے، سب کو اس ڈیفیکلٹی کو فیس کرنا پڑا تھا۔ اللہ کی بات کو اتنی آسانی سے لوگ نہیں مانتے تھے۔ ان کے اعتراضات سورہ حج کے شروع میں بھی آپ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فیس کرنا پڑا تھا، وہ آپ کی نبوت کا انکار کر رہے تھے قریش، اور پھر اس میں کئی قسم کے اعتراضات کہ آپ تو بشر ہیں، اور پھر وہ یہ کلام آپ کا نہیں ہے بلکہ آپ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اس قسم کے اعتراضات سورہ حج کے پہلے رکوع میں آپ پڑھے تھے۔ اب یہاں پر زندہ مثالیں جو پچھلی قوم میں ہو چکی تھی، تو یہ چلے گا 23 سے 32 تک۔ یہ گروپ ہے جس میں صرف پہلے جو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر گروپ ہوں گے اور دیگر انبیاء کے قصص یا قصے بیان ہوں گے۔ This will start from 23 and will end on 32۔ کتنی ہوتی ہے آیتیں گن کے جلدی سے بتائیے؟ 10 ہوتی 11 ہوتی ہوں گے۔ نہیں سر 10 ہوتی ہے 23 24 جی، اگر 33 ہوتی تو، لیکن ٹھیک، یہ بھی پڑھنی ہے نا۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، چلیے 10 ہوتی ہے۔ نجیبہ آپ پلیز اپنا مائک بند کر لیں گے، ہاں اب بند کرو، بہت اچھا۔ ساجدہ کا بھی کھلا ہوا ہے، اور سجدہ کا کیا پڑھنے کی تیاری میں کھول کے رکھے ہیں؟ تو میری پہلے آئے گی نا راؤنڈ میں باری۔ کیسے کھل گیا مجھے پتا نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں، تو دونوں میں خورا ڈال لو پہلے۔ نہیں تو میں نے پہلے والی پڑھی تھی نا، پھر اس کے نیکسٹ ساجدہ پڑھیں گی، ایسے راؤنڈ چلائیں گے۔ چلے ساجدہ آپ کو پڑھنی ہے، آپ پلیز پڑھیں، میں نیکسٹ پڑھوں گی انشاءاللہ۔
never mind. سر میں پڑھ لوں؟ ہاں چلیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. سر یہاں تک لیں گے ہم پہلے، بہت اور اچھا۔ وہ جو ہے یہاں سے حرف ربط ہے، لقد لا جو ہے حرف تاکیدی ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے۔ لقد حرف تحقیق ہو گیا، ارسلنا جو ہے یہ مزید فیہی فعل سے ارسلا، اور نون جو ہے نون الفنا اس کا فاعل ہے، یہاں سے فعلیہ جملہ شروع ہوگا۔ ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحن نوحن جو ہے وہ ارسلا کا مفعول بھی ہے، الہ ہر جار ہے، اور قومی ہی قومی مجرور ہوا الہ کی وجہ سے، اور قومی ہی جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، تو یہ بنا ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو، الہ قومی ہی اس کی قوم کی طرف، ہی ضمیر is referring ہی to، کی ضمیر ہے نوح علیہ السلام کی طرف جائے گی۔ تو یہ دیکھیں ان میں بڑی نشانیوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے بھی ان کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ہر قوم میں انہی میں سے، عام طور پہ انہی میں سے ایک نبی یا رسول کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مقرر فرمایا تھا۔ تو یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ وقال لقومہ ہی، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ان کی قوم میں سے ہم نے ایک نبی مقرر کیا جو اللہ کی باتیں ان تک پہنچاتے تھے۔ نبی ان کو نبی اسی لیے کہتے ہیں، وہ خبر دینے والے ہیں۔ تو اب یہاں سے اسٹوری شروع ہو رہی ہے جس کو قصص کہتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کے قصص میں۔ یہ کسی اور جگہ سے نہیں آئے تھے، یہ بھی بشر ہی تھے، اور یہ بھی انہی قوم میں کے ایک فرد تھے، کہیں سے باہر سے آ کے کوئی چیز نہیں سکھا رہے تھے، بلکہ اللہ کا کلام اللہ نے اسی قوم میں سے کسی ایک کو، لیکن وہ پیشے سے کارپینٹر تھے، اور انبیاء کبھی بھی سوائے سلیمان علیہ السلام کے، وہ کبھی بھی، اور داؤد علیہ السلام کے، وہ دولت مند نہیں رہے، وہ بہت ہی غریب رہے۔ تو اسی لیے تمام جو ان کے زمانے کے سرداران تھے وہ سب ان کی ہر بات کو رد کرتے تھے، اور ان کی غربت کا طعنہ دیتے تھے، اور ان کو ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور ان بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ان کے کیا کیا اعتراضات تھے، آگے جیسے جیسے آپ آیت میں بڑھتے جائیں گے وہ آتے ہیں، اور یہی صورت کا نوح علیہ السلام جو ایکچولی پہلے نبی بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام تو وہ اللہ کی تخلیق تھے، بہرحال وہ بھی نبی ہو سکتے ہیں، رسول ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے جو بہت بڑی بگاڑ آئی اس کے بعد ساری دنیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پانی میں اس وقت کی دنیا کو غرق کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو کشتی میں تھے، ان کو بچا لیا، پھر انہیں سے دنیا بسی۔ تو یہاں سے وہ اسٹوری شروع ہو رہی ہے کہ یہ پہلے رسول اور نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کی قوم میں سے سلیکٹ کیا، اور اس کے بعد ان کا میسیج ہے، وہ اپنی قوم کو کیا خطاب کیے، وہ اسی طرح سے ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو مخاطب کر رہے تھے۔ ان میں جو بگاڑ آ گیا تھا، جو بت شکن رسول کے پیرو اپنے آپ کو مانتے تھے، وہی بت پرست بن گئے تھے، ایک دو بت نہیں 365 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ تو ان کو توحید کی تعلیم، ایمان کی تعلیم، آخرت کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ بھی بتا رہے تھے جیسے نوح علیہ السلام نے بتایا۔ تو اٹ سپورٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء کو ایسے ہی حالات سے گزرنا پڑا تھا کہ اللہ کا کلام سنتے ہی بہت آسانی سے کوئی بھی ایمان نہیں لا رہا تھا۔ ہاں عام طور پہ جو غریب غربا تھے وہ سب سے پہلے اللہ کے کلام کو قبول کرتے تھے، تو ان کے بھی کچھ ساتھی تھے، بلکہ بہت کم ساتھی تھے جو ایک کشتی میں آ گئے تھے، اور اسی طرح سے قریش میں بھی اتنے لوگ ایمان لائے تھے کہ ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا ابتدا میں۔
تو یہ جتنے بھی ہیں یہ کورلیٹو ہوتے ہیں، جو قصص ہوتے ہیں وہ کورلیٹو، یعنی ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے، اور پھر ان لوگوں کے لیے جن کے پاس آپ کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا تھا۔ ویسے تو ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین اور نبی اور رسول بنا کے آپ بھیجے گئے ہیں، لیکن اس وقت امیڈیٹلی وہ مکے کے لوگ تھے جو بت پرست تھے، ان کی تعلیم و تربیت، ان کو میسیج پہنچانے کے لیے۔ تو ایسا ہی میسیج آپ بھی دے رہے تھے، اور ایسا ہی میسیج وہ جو پہلے نبی یا رسول اللہ کے تھے نوح علیہ السلام، انہوں نے بھی وہی میسیج دیا۔ اب اس میسیج پہ اعتراضات کیا ہیں، وہ فالوئنگ لائنز میں آئیں گے۔ یہ پورا مل کے ایک مضمون بنے گا، قصہ نوح، قصہ نوح۔ اب یہاں پر چونکہ مومنین کا ذکر اور اس کے بعد ان کے کوالٹیز بتائے گئے، پھر اس کے بعد کچھ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نشانی خود اس کو پیدا کر سکے یا ظاہر کر سکے۔ کوئی زمین سے اناج نہیں اگا سکتا، کوئی جانوروں سے دودھ نہیں نکال سکتا، اور کوئی جو ہے وہ جانوروں کو ٹیم کرنا، سواری کے قابل بنانا، حالانکہ وہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اونٹ یا گھوڑے یا ہاتھی انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی انسان ان کے اوپر بھی کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ پورے جو ہے قصص کا مطلب، وہ جو مشرکین تھے وہ یہ بات یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن میں کیا ہے، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، ان کے لیے کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں تھی، ان کو اتنا ہی نظر آتا تھا کہ قصے ہیں، کہ ہر قصے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی ہے، اور ان کے لیے وارننگ بھی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، جس قوم کے لیے بھی ہم نے نبی اور رسول بھیجا اس نے اس کا انکار کیا۔ ان کے کیا اعتراضات تھے، اسی طرح کے اعتراض تم بھی کر رہے ہو، ان کا کیا انجام ہوگا شاید ایسا ہی انجام تمہارا ہو، لیکن وہ پوری کی پوری نافرمانوں کی قوم غرق کر دی گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ آپ کی امت کے لوگوں پہ ایسا پوری کی پوری امت کبھی غرق نہیں کی جائے گی۔ اور جیسے شعیب علیہ السلام کے نافرمانوں والے جتنے تھے ان کو آسمان سے ایک آگ نے جلا دیا تھا، اور آپ کی امت کو پوری کی پوری جلا کے راکھ نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قبول نہیں فرمائی کہ ان کو ایک جٹ بنا کے رکھیے، ان میں بھائی چارہ اور اتحاد، اور وہ چیز آج تک بھی ثابت ہے کہ مسلمان کبھی ایک جٹ نہیں ہو سکتے۔ ان میں صحیح بھائی چارہ نہ ملکوں میں ہو سکتا ہے، نہ قوموں میں ہو سکتا ہے، نہ گروپ میں ہو سکتا ہے، نہ عقیدوں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے۔ ہر ایک اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ اب یہ ان کا میسیج ہے، یہ میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو یہ پوری آیتوں کا گروپ جو 23 سے 32 تک کا ہے، 10 آیتیں ہیں، اس کو ہم اسی نظر سے پڑھیں گے کہ یہ ان کو وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء اور نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے، مقرر کیے، ان سب کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ان کی تعلیم کو کن باتوں سے یا کن مشکلات کا سامنا، کن آرگیومنٹ سے ان کو رد کیا گیا۔
یہ آپ بشر ہیں، یہ بھی بشر ہیں، اور ایک بشر کی بات کیسے مانو گے؟ یہ ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں بھی گھومتے ہیں، تو نبی کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا، کوئی غیر معمولی سپر مین ہونا چاہیے تھا، وہ ہماری خواہشیں پوری کرنے والے ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ کہیں سے بھی دریائیں نکالنے والے، یا پھر جو ہے کسی چیز کو سونا چاندی بنانے والے، یہ خود جو ہے اپنے لیے کوئی دولت نہیں حاصل کر سکتے، تو خود جو ہے بکریاں چرا کے یا پھر محنت مزدوری کر کے جیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نبی کے مختلف قسم کے اعتراض ہر زمانے میں، لیکن کامن یہی تھے کہ وہ بشر ہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ دیکھا اس سے ہلنا نہیں چاہ رہے تھے۔ چینج ان میں چینج کین ناٹ ایزیلی بی ایکسیپٹیڈ، یہ ان کا۔ اب یہ پورا کیا ہوا یہاں سے فقالہ سے، اس کو تو کیا کہیں گے؟ مقولہ شروع ہو جائے گا، ہاں، خالق یہاں تک مقولہ کہاں سے ہے؟ یا کہوں ویری سے گڈ، سب یہاں سے شروع ہوگا۔ شروع ہو رہا ہے اور کہاں تک جائے گا؟ افلا تتقون، پوری آیت اس میں آئے گی۔ پورا ہے، یہ مقولہ ہے۔ اور پھر خالہ کا کیا مقام ہے؟ کالا رپورٹنگ سپیچ ہوگا، اور فا جو ہے یہ سببیہ ہے، مطلب نتیجتاً تو انہوں نے کیا کہا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے کیا کہا۔ ان کا میسیج کیا تھا؟ اور یہی جی سر، میسیج تمام انبیاء کا تھا، تمام انبیاء کا تھا، اور یہی میسیج نبی آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، کہ اپنی قوم کو خطاب کر رہے تھے ہر وقت کے یا قومی، ہے نا؟ جی سر۔ سر یا قومی سے مقولہ شروع ہو جائے گا، انشائیہ جملہ ہے، اور یا جو ہے حرف ندا ہے، اور قومی جو ہے یہ منادہ ہے، اے میری قوم اعبد اللہ، اور یہاں سے جو ہے یہ امر شروع ہو جائے گا، فعل امر، عبادت کرو اللہ اللہ کی۔ اعبدو میں فعل اور فاعل ہے، یعنی کہ تم عبادت کرو، اللہ مفعول ہے اللہ کی۔ ما لکم، ما سے سر نفی، حرف نفی ہے، یہ ما لکم نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی بھی معبودوں میں سے، غیرہ اس کے علاوہ، یعنی کہ اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبودوں میں سے نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ اور افلا تتقون جو ہے یہاں سے تعجبیہ جملہ ہو رہا ہے، انشائیہ، اور الف جو ہے یہ استفہامیہ ہے، فا جو ہے اس میں نتیجے کے لیے ہے، تو کیا تم نہیں تتقون، تم ڈرتے، کہ why don't you afraid of him, why do you feel fear of that God۔ یہ خالی تقوی ڈرنے کا نہیں ہے، بلکہ کہ اس نہیں، رب کے قریب ہونا، اس سے محبت کرنا اور اس کی بات کو سننا، یہ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہاں پر بھی ایک تفسیر کا ایک بہت اہم نقطہ ہے، ایک اہم نقطہ ہے اس میں، یا قومی میں، یا قومی میں آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی قصص کا ذکر آیا ہے، جہاں پر بھی رسولوں کا یا انبیاء کا ذکر آیا ہے، اپنی قوم کو یا قومی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی خطاب کرنے کا حکم دیا وہ تو یا ایھا الناس، آپ نے کبھی یا قومی کا خطاب نہیں کیا جیسے پچھلی امتوں کے رسول اور انبیاء نے کیا تھا۔ ان کا میسیج ان کی قوم کے لوگوں کے لیے ہی تھا۔ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ان سب نے یا قومی کہہ کے مخاطب کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو یا پھر مکے والوں کو یا قومی کہہ کے کبھی بھی مخاطب، پوری قرآن کھنگال کے دیکھ لیجیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے جو خطاب کروایا، قل یا ایھا الذین آمنوا، یا پھر جو یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبد اللہ، یا اپنی قوم سے نہیں، اعبد اللہ خلقکم والذین من قبلکم، سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے تھے، پورے لوگوں سے، انسانیت سے آپ کا خطاب ہے، تو آپ پوری دنیا کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے تھے۔
اب دنیا کے کسی خطے میں کسی مقام پہ کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، آپ ہی کا میسیج اور آپ ہی کی نبوت قیامت تک قائم رہے گی۔ یہ ایک تفسیری اہم نقطہ ہے یہاں پر کہ جتنے انبیاء اپنی جو خطاب کر رہے تھے ان کا خطاب ہوتا تھا یا قوم، اے میری قوم۔ اٹ واز ناٹ فار ایوری ون۔ وہ میسج اس وقت سب کے لیے بھی ہو سکتا تھا جو بھی اگر اللہ کو سمجھتا اس میں ایمان لاتا، لیکن اسپیشلی دے ور سینڈ فار دیئر اون پیپل۔ ویسے نوح علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، ان کا خطاب بھی یا قومی ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، تھوڑا غور کرنے کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی پوری قرآن میں یا قومی سے کا خطاب آپ کو نہیں ملے گا نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا اس سے خطاب کروایا۔ دنیا میں جتنے مومن ہیں یا جتنے لوگ ہیں ان کو آپ نے مخاطب فرمایا، صرف قوم کے لیے آپ کا خطاب نہیں تھا۔ تو ایک نقطہ یہ ہے۔ اب یہاں سے ان کا مقولہ شروع ہوا، اس کی انالیسس کریے جلدی سے۔ کما جی سر۔ سر یا یہ قومی سے کر دیا انشاء آپ؟ جی سر وہ ہو گیا ہاں کہ ویری گڈ، آگے چلیے۔ فعل امر ہے اور فعل فاعل اور مفعول ہے عبد اللہ میں، اور ماز جو ہے حرف نفی ہے یہاں پہ شروع ہو رہا، اور لکم جو ہے یہ جار مجرور ہے، من الہن بھی جار مجرور ہے، متعلق عبدو ہی ہوگا یہ، اور الہن غیرہ کہ ان کے اس کے علاوہ، ہو کی ضمیر جو ہے وہ الہن کی طرف جائے گی سر، اس کے الہ نہیں الہ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس کا کیا نہیں ہے مقام ہے؟ غیر روح کا کیا مقام ہے؟ سر غیرہ جو ہے یہ مرکب اضافی بنے گا، مرکب اضافی بن کے کیا بنے گا؟ من الہ غیرہ ابھی کرتے ہیں، پچھلی آیتوں میں اس قسم کے جملے آئے ہیں۔ سر بھول گئی ابھی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے ہی آئے تھے، اور اس کو بعض لوگوں نے بہت اچھا کیا تھا، شازیہ نے بھی اور دوسروں نے۔ یا 22 میں تو نہیں، 21 میں آیا تھا، دیکھیے فیہا منافع کثیرۃ۔ جی سر۔ فیہا، ہاں اچھا سر یہ مبتدا لیں گے ہم؟ ہاں، کس کو لیں گے مبتدا؟ ایسا اور بھی جملے آئے تھے، ہے نا۔ اب وہ کیا ہے؟ سوری، الہ جو ہے وہ ہوگا مبتدا، اور لکم جو ہے یہ خبر مقدم ہوگی، اور غیرہ جو غیر ہے ہے مبتدا غیر ہے، اور مالکم من الہن اس کی خبر ہے نا۔ اس کے علاوہ یہ جب مرکب اضافی ہو رہا ہے تو یہ خود جو ہے اس کا پہلا مضاف وہ جو ہے نکیر معرفہ بن جائے گا، جس کے بعد جو ہے اس کی خبر ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا جو ہے الہ نہیں ہو سکتا۔ سر اور لیکن ہم اس یہی کو لے سکتے ہیں غیرو کو، غیرو اسم بنے، غیرو غیرہ بالکل مضاف الیہ اسم ہی بنتے ہیں، جی اور سر کوئی چیز نہیں بن سکتی مرکب اضافی۔ اس کے علاوہ مالکم من الہ، کوئی اور تمہارا الہ نہیں ہے۔ یہی نہیں میسج ان کو کھٹک رہا تھا۔ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تھا، حالانکہ اس سے پہلے توحید زندہ تھی، آدم علیہ السلام کے بعد پھر ان کے بیٹے ایک اور نبی آئے تھے، لیکن اتنی بگاڑ اس وقت تک نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ جب نوح علیہ السلام آئے تو پوری قوم بگڑ چکی تھی، اور وہ مختلف چیزوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے بت بنا لیے تھے۔ تو پھر یہ وہ جو قوم تھی اس وقت تک کی، وہ اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پہ چلتی ہوئی دیکھ چکی تھی۔ تو ان کے لیے اب ایک اللہ کا تصور، ایک اللہ کو ہی خدا ماننا یا اللہ ماننا، اور صرف اسی کی عبادت کرنا ایک بڑے اچنبے کا پیغام تھا، ان کی سمجھ اس سے باہر تھا۔ تو اسی لیے کہ تم تو صرف ایک بشر ہو، تمہارے کہنے پہ ہمارے آبا و اجداد کے طریقے کو ہم کیسے چھوڑیں؟
اور قریش کا بھی یہی اعتراض تھا کہ آپ کے کہنے سے ہم اپنے، حتیٰ کہ ابو طالب آپ کے چچا کو جو آپ کے گاڈ فادر بھی تھے، آپ کی پرورش بھی کیے، اپنے بچوں سے زیادہ بھی چاہتے تھے، لیکن جب آپ کے وصال کا وقت آیا، جب آپ آخر لمحات گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کوشش فرما رہے تھے کہ کلمہ شہادت اور کلمہ رسالت آپ ادا کر دیں، لیکن وہ قریش کے سرداران وہاں موجود تھے، وہ برابر بیچ میں مداخلت کر رہے تھے کہ ابو طالب اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑنا مرتے وقت، اور وہ کلمہ آپ کو نصیب نہیں ہوا، ان کی باتوں میں پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ خود بھی نہیں مانتے تھے اور دوسروں کو بھی یہی بات کہتے تھے کہ ایک بشر، ایک آدمی جو ہم سے رتبے میں بھی کم ہے، طاقت میں بھی کم ہے، شہرت میں بھی کم ہے، دولت میں بھی کم ہے، اس آدمی کی باتوں میں آ کے تم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو کیسے چھوڑ دو گے؟ نہ خود اس کو چھوڑنے تیار تھے، اور جو چھوڑنے والے تھے ان کو بھی ورغلاتے تھے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو۔ تو یہ پہلا میسیج ہے کہ یا قومی یا قوم عبد اللہ، یہ کہ صرف جو ہے عبادت کرو۔ اب یہ عبادت جو ہے صرف کچھ خاص قسم کی جسمانی یا پھر مالی طریقوں سے نہیں کی جاتی، بلکہ the whole life it should be، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی مسلم تھے، انہوں نے بھی اپنے نفس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیا تھا، اور جو ان کو کام دیا گیا تھا اس سے تھکنے والے بھی نہیں تھے اور اب اس سے پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں تھے۔ ایک سورت 30ویں پارے میں سورہ نوح بھی آتی ہے، وہ بھی بڑی مارک تعالیٰ، اور ان کا جو اندر سے جو آواز نکلتی ہے اپنی قوم کے لیے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور مٹھی بھر لوگ آپ پہ ایمان لائے تھے۔ تو دین کو پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی تقریر یہاں سے شروع ہوتی ہے، پھر اس کا جواب ریسپانس کیا ہے وہ آگے ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ غیرہ اس کے علاوہ، اس سے علاوہ کے معنی دیٹ مینس مرکب اضافی، اور پھر یہ اس کا مبتدا بنے گا، اس کی خبر ما لکم من الہ، اس کے سوا اور کوئی الہ ہو ہی نہیں سکا تھا۔ اور پھر تمہارا دل، تمہارا ذہن اس طرف کیوں نہیں جاتا؟ کیوں تم اس کے فرما برداری، تقوی فرما برداری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تقوی ڈرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تقوی صحیح راستہ صراط مستقیم کو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تقوی اپنی نفس کو اتنا کنٹرول کرنا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تیار ہو جائے، تمام ایسی خواہشیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کو ترک کر دینا۔ یہ ساری باتیں تقوی کا ایک ایسا رچ ورڈ ہے کہ جس کا کوئی ایک ٹرانسلیشن ڈرنا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ متقی اس کے بھی مدارج ہوتے ہیں۔ ایک پہلا درجہ ایمان لانا ہے، پھر ایمان لانے کے بعد عمل صالح زبان سے ادا کر دینا بہت آسان ہے، لیکن اس کی پریکٹس کرنا، اس کی تربیت خود بھی حاصل کرنا، اپنی اولاد کو بھی تربیت دینا کہ کیا عمل ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، وہ کیا عمل ہے جو اللہ کو غصہ دلانے والا ہے یا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود اپنے نفوس کی بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنی ڈپینڈنٹس کے نفوس کی بھی تربیت۔ یہ تربیت ایک پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ نہیں آتا، بلکہ 13 سال جو ہے ان مشرکین مکہ کی تربیت کے لیے، جو اس وقت ایمان لائے تھے، ان کی تربیت میں صرف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قیمتی 13 سال صرف تربیت میں اور ان کے ایمان کو پختہ کرنے میں صرف ہوئے۔ وہاں پر کوئی شرعی قوانین نہیں تھے، بلکہ پوری کوشش یہ تھی کہ وہ اللہ پہ ایمان لائیں، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، اور یوم آخر پہ، کہ اپنے تمام اعمال کی جواب دہی ایک دن کرنا ہے۔ صرف جواب دہی نہیں
بلکہ انہی کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا اور سزا بھی دیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ ان کی مغفرت کا دیکھ لیتے ہیں اور اس کو وجہ بنا کے اس کی مغفرت بھی کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں تو یہ ایسا نہیں کہ خالی ہم کوئی نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں، ایک قصص پڑھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اے حبیب، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جن مشکلات سے آپ گزر رہے ہیں اللہ کا میسج پہنچانے میں، یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جتنے رسول اور نبی ہم نے بھیجے ہیں ان سب کو انہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اس کے بعد جا کے لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کے بعد پھر کثرت سے لوگ ایمان لاتے ہیں، جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں مدنی، اس وقت تک بھی 1,00,000 نفوس جو ہے ایمان لائے تھے، اینڈ دیٹ واز ناٹ اے گڈ اسٹرینتھ، کوئی اچھی اسٹرینتھ نہیں تھی اتنی محنت کے بعد 23 سال کی۔ اس کے بعد جب پھیلنا شروع کیا تو وہ پوری دنیا میں وہ دین پھیل گیا۔ سو خالی ہم خصص کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسیج کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ قصص بیان کیوں فرماتے ہیں، اور جہاں پر ان قصص کا جو حصہ بیان کرنا ہے وہی بیان فرماتے ہیں۔ یہ بائبل کی طرح نہیں ہے کہ نوح ایک چیپٹر ہے، پورا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی طرح پیغمبروں کا ایک ذکر ہے، قوموں کا ایک ذکر ہے، تو وہ چیپٹرز ہیں، ویسے نہیں، بلکہ یہاں پر بیچ بیچ میں قصص آ جاتے ہیں، اور قصص کا وہ پارٹ جو اس موقع پہ ان کی تربیت کے لیے استعمال کرنا تھا اتنا ہی۔ یہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ جب کہ مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، درمیانی یا آخری دور کے قریب کا حصہ، کہ آپ کو اور آپ پہ ایمان لانے والوں کو ستایا جا رہا تھا۔ کچھ حبش کو دوسری بار ہجرت کر گئے تھے، بہت سے مدینہ ہجرت کر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہجرت کی تیاریاں ہو رہی تھی لیکن ہوئی نہیں تھی۔ تو ابھی آخری دور میں آپ نے بھی وہی میسج دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کی میری آپ کی عبادت کرو نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ وہ صرف اللہ کا میسج ویسے ہی میسج نوح علیہ السلام نے بھی پہنچایا، لیکن ان کا خطاب یا قومی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کروایا گیا۔ انسان، پوری دنیا کے انسان، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں، سب کو مخاطب کیا، اور ان میں سے ایک سلیکٹڈ گروپ ہے جو ایمان لایا، تو اس کو بھی خاص طور سے 88 ٹائم قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا ان سے بھی خطاب کروایا گیا۔ ان کا ایمان تو پختہ کر دیا گیا تھا، اب ایمان پختہ ہونے کے بعد عمیل الصالحات کے میدان میں قدم رکھنا تھا۔ عمیل الصالحات کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے لیے اٹھایا جائے، اس میں جان کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو اب یہ پورے جو قصہ ہے ہم اسی کانٹیکس میں دیکھیں گے کہ یہ قصے کے طور پہ نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کا جو میسیج تھا وہی میسیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کو جو لوگوں سے رسپانس ملا ویسا ہی رسپانس آپ کو بھی مل رہا تھا، اور کوئی آپ پہ بلیف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہم پہلے بہت سی صورتوں میں سورہ حج کی بالکل ابتدائی آیتوں میں بھی ہم پڑھے، سورہ انبیاء کی ابتدائی آیتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نجوہ میں، پرائیویٹ محفلوں میں آپ کے تعلق سے کیسی باتیں کرتے تھے اور اینٹی اسلامک پروپیگنڈا کیسا کرتے تھے۔ Is it clear to everyone? Yes, sir. الحمدللہ۔ چلیے، now shall we move to 24? Yes, sir. Very good. بڑی ہے، دیکھو بیل ہو گئی۔
نہیں ابھی کیسے ہوگی؟ ابھی تو 12:50 ہوا ہے. ہاں تو ہمارا ٹائم آپ نہیں تھے، ہم جو ہے اس کو 10 منٹ کم کر دیے اس کلاس کو، کہ بجائے 90 منٹس کے 80 منٹس کی کلاس ہو گئی، اس لیے کہ وہ تیار ہو کے نماز کو جانے کا ٹائم نہیں ہو رہا تھا، تو اس کلاس کو 10 منٹ شارٹ کرے، اور تمہارے جانے کے بعد صرف 80 منٹس کی ہی کلاس ہو رہی ہے، 30 سے 12:50 تک، وہ 1 o'clock تک نہیں ہو رہی. انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں. نیکسٹ کلاس میں تھوڑا سا دیکھیے، یہ تھوڑی آپ کو بڑی دلچسپی ہوگی، صرف قصہ سمجھ کے قصے کے طور پہ نہیں اس کو پڑھیے، بلکہ یہ وہ حالات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیس کر رہے تھے اس کے لیے بالکل ڈیٹو ویسے ہی حالات دونوں سامنے رکھ کے دیکھیے. یہ جو پھر ان کے جو ریمارکس تھے نوح علیہ السلام کی نبوت پہ، ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم، یہ اپنے خود سے جو ہے مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں. یہ تو تمہاری طرح یہ اینٹی پروپیگنڈا، خود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے مثلکم، اور اپنی قوم کے دوسرے لوگ جو ایمان لانا چاہتے تھے ان کو بھی ورغلا رہے تھے کہ یہ کیسی بیوقوفی کی حرکت کر رہے ہو. ایک شخص جو تمہاری طرح کا ہے، تمہاری طرح کھانا کھاتا ہے، شادی کرتا ہے، اور پھر بازاروں میں گھومتا ہے، اور پھر اس کے پاس نہ کوئی عزت ہے، نہ شہرت ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ وہ سپر مین ہے، ہماری خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتا. ایسے آدمی کے کہنے پہ تم اپنے الہوں کو چھوڑ کے ایک الہ کو کیسے مانو گے؟ یہ تو ہم کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایک نبوت کا بھیس بدل لیا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اگر پھر یہ کہتے تھے کہ لو شاء اللہ لانزل الملائکۃ، اگر اللہ کو ایسے ہی کوئی نبی بھیجنا تھا تو ملائکہ میں سے کسی فرشتے کو بھیجنا تھا. اور ما سمعنا بہذا فی آبائنا، یہ تو ایسی بات کر رہا ہے یہ شخص، یہ تو استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ آدمی ایسی بات کر رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم نے کبھی پہلے سنا ہی نہیں کہ اللہ ایک ہی ہوتا ہے اور اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اتنے سارے بت ہیں، ملائکہ ہیں، اجزاء میں فلکی ہیں، چاند بھی پرستش کے لائق ہے، سورج بھی پرستش کے لائق ہے، ہر بت جو ہے وہ بھی پرستش کے لائق ہے، لیکن یہ بات ان کے سمجھ اعتراض. اور یہی اعتراض آپ دیکھیں گے کہ سورہ انبیاء کے پہلے حصے میں وہ اپنی نجی محفلوں میں یہی ذکر کرتے تھے کہ یہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، کچھ کلام گھڑ لیے ہیں اور اپنے آپ کو نبی بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ سب ان کی عزت کریں اور ان کو قوم کا سردار بنا لیں. ایسے کئی باتیں. پھر جب ابتدائی دور تھا تو وہ کمپرومائزنگ زمانہ تھا، قل یا ایھا الکافرون سورج جب نازل ہوئی تھی کہ وہ تھوڑا کمپرومائز کر لیتے ہیں، چلو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں، اللہ کو تو ہم مانتے ہی ہیں، لیکن ایک دن ہم کرتے ہیں، ایک دن آپ کریے انشاءاللہ. تھوڑے سے یہ دیکھیے 32 آیتیں بہت آسان بھی ہیں، لیکن اس کو اتنا آسان سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ دونوں یہ آیت جو نوح علیہ السلام کے لیے نا جو زمانے کے تعلق رکھتی ہیں، سیم حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے میں پیش آئے تھے، اور انہی حالات کا ذکر ہے، اور یہ آپ کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے، اور یہ اس ہر انسان کی فطرت کو یہاں پر ظاہر کیا گیا ہے. تو یہ جو بھی 10 میں سے ایک ہم کر لیے، 9 آیتیں ہیں، سمجھنے میں بہت آسان ہیں، لیکن اس کو کمپیریٹیو اسٹڈی کریے. مکے کی پوری تاریخ بھی آپ کو معلوم ہے، کس قسم کے لوگ تھے، اس میں جو بڑے سردار تھے ان کے کیا خیال تھے کہ اتنے ہم مالدار ہیں، دولت مند ہیں، شہرت رکھتے ہیں، قبیلوں کے سردار ہیں، ہمارے پاس دولت ہے اور ہیرے جواہرات کی تجارت بھی کرتے ہیں، کیا تو پھر اگر نبی ہی بنانا تھا اللہ کو تو کسی رتبے والے شخص کو بناتے. یہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ یتیم یسیر شخص جن کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، ان کو اللہ نے نبی چن لیا.
The same type of objections were there. Astaghfirullah. Okay, تھوڑا سا دیکھیے ابھی ٹائم ہے ایک دن اور عمرہ مجھے کل یاد دلانا کہ یہ ایوننگ کلاس منڈے ہم چھٹی کریں گے انشاءاللہ. اس دن عاشورہ ہے تو وہ بھی بڑا it's one of the excellent days of the year جس میں اس دن روزہ بھی جو لوگ رہ سکتے ہیں رہیں گے. بہرحال انشاءاللہ کل ہم بتا دیں گے اس لیے کہ پھر وہ کلاس نیکسٹ ویک وینسڈے ہی ہوگی ایوننگ. آپ کی کلاس اپنے لحاظ چلتی رہے گی انشاءاللہ. چلو دعا کرو. شکر الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما ربنا زدنا حکمہ. یا اللہ پاک پروردگار ہم سب جو کوشش کر رہے ہیں اس کوشش میں آپ کے کلام کو سمجھنے کی، اس کے فہم کو حاصل کرنے کی، اس میں ہمارے لیے آسانی فرما دیجئے. ہماری دلچسپیوں کو قائم رکھیں، اس میں ہماری ثابت قدمی عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانی فرمائیے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو جو سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچا سکے، خاص طور پہ اپنے اولادوں کو، ہماری جو دوسری نسلیں اللہ پاک سب کو اللہم حافظنا، ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے بچائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر یہ بریکٹ میں آخر میں دعا ہے اللہ سر کو اور جتنے بھی لوگ ہیں سب کو اللہ صحت کے ساتھ لمبی اچھی نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. جزاک اللہ. چلیے اور انشاءاللہ کوئی کسی کو اونگ تو نہیں آ رہی تھی نا کلاس کے دوران؟ نو سر. چلیے سر جب ہم نے سورہ وہ آخری سپارہ جب سورہ اما پڑھا تھا، اما کا سپارہ، اس میں بہت ساری جگہ پہ یہ آیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو بہت جگہ. وہ تو اب یہ جو انبیاء پڑھ کے آیا اس کا پہلے رکوع وہی تھا. سورہ حج میں بھی آپ پڑھے انٹروڈکشن میں کہ آپ کی نبوت بہت جگہ وہی ہے کہ جو دوسروں کے حالات تھے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیس کر رہے تھے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.